गाँव का सवाल है। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ تھا کہ جیسا کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کی دنیا اور آخرت میں بڑی فضیلت ہے۔ نقطہ یہ ہے شیخ کہ ہمارے وفات شدہ جو والدین ہیں، کیا کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو ہمارے صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہیں؟ دیکھیے، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ مطلب جوڑنا، تعلق رکھنا۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے رحم، یہ وہ عضو ہوتا ہے عورت کے اندر جس کو ہم وہ اردو میں بچے دانی کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کی ولادت وہیں سے ہوتی ہے، تو وہ تمام رشتے جن سے آپ کا تعلق ولادت کی بنیاد پر بنا ہے، یا ہم اردو زبان میں جس کو خونی رشتہ بول دیتے ہیں، ان تمام لوگوں سے ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے، جس میں آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کے ماموں ہیں۔ یہ سارے لوگوں سے آپ کا تعلق اس ولادت کی بنیاد پر ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیمانے پر ولادت کی وجہ سے آپ کا رشتہ ان سے بنا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اب اس میں کچھ لوگ زیادہ قریب ہیں، جو زیادہ قریب ہیں وہ اسی قدر صلہ رحمی کے زیادہ مستحق ہیں، جو جس قدر دور ہوتے جائیں گے صلہ رحمی اسی قدر ان سے دور ہوتی جائے گی۔ جیسے والدین ہیں آپ کے سب سے قریب، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے چچا ہیں، یہ سب آپ کی صلہ رحمی کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کی خالہ ہیں، جیسے خالہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالہ یہ ماں کے درجے میں ہے۔ تو صلہ رحمی تمام لوگوں سے کرنا ہے، جو جتنا قریب ہے آپ سے اس سے اسی قدر صلہ رحمی زیادہ کرنا ہے۔ جی جی شیخ، ایک سوال اور تھا کہ جی جیسے کہ ہم اگر جو اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے اگر جو دعا کرے، تو کیا یہ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بہت بلکہ بہتر ہے، افضل ہے۔ ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں دعاؤں کے بہت سارے، جن کو ماثور دعائیں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے الفاظ میں اگر ہماری دعائیں ہوں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں اگر ان الفاظ میں ہم دعا کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جامع اور معنی ہوتے ہیں۔ اتنا جامع اور معنی کلام یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں زیادہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جمع کر دی ہیں، تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ جیسے مثال کے طور پر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی آپ دعا لے لیجئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کوئی دعا بتائیں، قرآن کی آپ دعا لے لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ دیکھیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی قرآن کی اس آیت کے اندر جمع کر دی گئی ہے۔ آپ نے جو دعا بتائی ربنا اغفر لنا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب، آپ اس میں تمام لوگوں کو، آپ نے مختصر الفاظ میں تمام لوگوں کو شامل کر لیا۔ تو قرآن کی جو دعائیں ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ بہت جامع ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔